وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی 99 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیں گے. بئسا بری ہے ماں جو اشتراؤ خریدی انہوں نے بھی بدلے ہی اس کے انفسا نفس ہم ان کے ان یہ کہ یکفرو وہ سب کفر کریں بھی ساتھ ما اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے بغین بغاوت کرتے ہوئے ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا اتارتا اللہ من سے فضل ہی اس کے علا پر من جس شخص کے یشاء وہ چاہتا من سے عبادی بندو ہی اس کے فبس باؤ وہ لوٹے بھی ساتھ غضب کے علا پر غضب اور لیے الکافرین کافروں کے عذاب ہے مہین رسوا کر دینے والا. بئسا بری ہے ماں جو اشتراؤ انہوں نے خریدی بھی اس کے بدلے میں انفسا نفس ہوں ان کے ان یہ کہ یکفرو وہ سب کفر کرے بما اس کے ساتھ انزلہ نازل کیا اللہ نے بغین بغاوت کرتے ہوئے ان یہ کہ ینزلہ وہ نازل کرتا وہ اتارتا اللہ من سے فضل ہی اس کے علا پر من جس شخص کے یشاء وہ چاہتا من سے عبادی بندے ہی اس کے فاپس باؤ وہ لوٹے بھی ساتھ غضب کے علا پر غضب اور لیے الکافرین کافروں کے عذاب ہے مہین رسوا کر دینے والا. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے آمنو تم سب ایمان لاؤ بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں بھی ساتھ ما جو ہم ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا علا پر نہ ہمارے علینا ہم پر. اور یکفرون وہ کفر کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں بھی ساتھ ما جو وراء پیچھے ہے اس کے اور ہوا وہ الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرتا ہے لیے ما جو کہ مع ساتھ ہوں ان کے. قل کہہ دیجئے فلما واپس لما کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء نبیوں کو اللہ کے من سے قبل پہلے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن. اور اذا جب قیلا کہا جائے لا لیے ہوں انہیں آمنو تم سب ایمان لاؤ بما اس پر انزلہ نازل کیا ہے اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس کے ساتھ اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا علینا ہم ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما اس کا وراءہ جو اس کے پیچھے ہے وہو اور وہ الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا بھی ہے
لیے ماں جو مع ساتھ ہم ان کے، قل کہہ دیجئے فلیما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من سے، قبل پہلے، ان اگر، کنتم ہو تم، مومنین ایمان رکھنے والے، ایمان والے، بئس ما اشتروا به انفسهم وہ بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے اپنے نفسوں کے بدلے میں، ان یکفروا بما انزل اللہ یہ کہ وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ کفر کریں، بغین بغاوت کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، ان ينزل اللہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب بس وہ غضب در غضب لوٹے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان اس پر رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جو اس کے سوا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مصدقا لما معہم اور وہ تصدیق کرنے والا بھی ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کے ساتھ ہے، ان کی کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ پھر تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو، ان کنتم من قبل اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے، ان یکفروا یہ ان کا کفر کرنا ہے، بما انزل اللہ بغیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ صرف اور صرف محض بغض کرتے ہوئے، بغین بغاوت کرتے ہوئے، اناد میں، صرف اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بما انزل اللہ باغین بغاوت کرتے ہیں، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آگے، ان ينزل اللہ کہ اللہ اتارتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتے تو ان کی بغاوت کیا تھی، ان کی بغاوت یہ تھی کہ یہ پیغمبر ہماری طرف کیوں نہیں آئے، اناد یہ تھا، حسد یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں ہے اور یہ کتاب ہماری طرف کیوں نہیں ہے، یہ ان کا کفر تھا، اس وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے اسے نازل فرماتا ہے، فباءوا بغضب علی غضب تو اس کام کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والا کام کرتے رہے، جیسا کہ تفسیر جو ہے وہ گزری، اور اب محض صرف اور صرف حسد کی وجہ سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں صرف حسد کیا، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام اور قرآن مجید کا انکار کیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ یہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے کر آؤ، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہود کا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ کہ ہم
جو ہم پر نازل کی گئی ہے تورات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی کتب ہیں ان پر ہم ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ قرآن مجید پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ اس کے بعد والی جو ہے کتاب وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس کتاب ہے، تورات کا بھی ذکر کرتی ہے، بتاتی ہے ان کے پاس یہ کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دیجئے ان سے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے انبیاء اللہ کو، اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو مانتے ہو، تورات کو تسلیم کرتے ہو، تو اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا تورات پر اگر دعوی ایمان بھی، یہ جو تمہارا دعوی ایمان ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء کو تم قتل نہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی تمہارا انکار صرف اور صرف حسد اور عناد پر ہی مبنی۔ تو یہود انہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اسی حسد اور عناد کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام آخر قریش میں کیوں آ گئے۔ انہیں اور نصارہ، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہی آئے گا، آخری پیغمبر بھی ہم میں سے ہی آئے گا، جس کی یہ بشارتیں سنتے آ رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام تو بشارتیں سنتے آ رہے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، لیکن انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ یہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو کہ قریش کے اندر تھی، ان میں سے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو صرف اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نہ تو قرآن پر ایمان رکھا اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی رسالت۔ اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ ان پر بار بار آتا رہا کہ یہ ہر بار ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔